اللہ پاک آپ کے مال میں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ گارنٹیڈ برکت، گارنٹی مل رہی ہے اس برکت کی کہ اتنی برکت اللہ نے آپ کو دینی ہے۔ کیا ہے وہ اعمال جس کی وجہ سے ہمارے مال میں برکت آئے گی؟ اور چھوٹا سا عمل میں بہت دفعہ حدیث میں بتا چکی، چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں فاقے ہے، روزی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اگر کر لو گے تو تمہارے گھر میں تو کیا، تمہارے پڑوس میں بھی برکت آ جائے گی، تمہارے پڑوسیوں کو بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا اگر تم یہ کام کر لو گے، اگر تم یہ کام کر لو گے۔ اب دیکھیں وہ کام کیا ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا کہا، جو ہم کہتے ہیں کہ 1.25 درود پاک پڑھا لو، 1.25 کا وظیفہ کوئی کرا لو، کوئی 4 عورتیں جمع کر لو، کوئی یاسین، کوئی یا سلامو، کوئی یہ کوئی وہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرنے کا کہا کرتے تھے کہ خود عمل کرو۔ ہمارا مسئلہ ہے تو ہمیں عمل کرنا ہے نا، ہمیں اعمال سے جڑنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو 3 کام کر لو، جب گھر میں داخل ہو تو 3 کام کر لو۔ سب سے پہلا سلام کرو، سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا، ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی درود پاک پڑھ لو جو بھی منہ پہ چڑھا ہوا ہے، درود ابراہیمی ہو تو بہت ہی بہترین۔ اور پھر تیسرا سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک دفعہ یہ پڑھ لو۔ یہ تینوں چیزیں جو کر لے گا اس کے گھر میں روزی کی برکت آ جائے گی۔ وہ صحابی چلے گئے سن کے، وہ عمل کیا کرتے تھے نا، انہوں نے اس عمل کو پکڑ لیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ صحابی دوبارہ واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی کیا ہوا، تم نے بتایا نہیں، تمہارے گھر سے غربت ختم ہوئی یا نہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب سے آپ نے بتایا ہمارے گھر تو کیا، ہمارے پڑوس سے بھی غربت ختم ہو گئی، ہمارے پڑوسیوں سے بھی غربت ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اعمال پہ زور دیتے تھے، اعمال پہ زور دیتے تھے۔ اور آپ چاہتے ہیں آپ کی روزی بڑھے تو لوگوں میں بانٹنا شروع کیجئے، صدقے سے اللہ روزی بڑھاتے ہیں، جتنا بانٹیں گے اتنی اللہ روزی دے گا، جتنا بانٹیں گے اتنا آپ کے پاس لوٹ کر اس سے بھی ڈبل آئے گا، بلکہ کیونکہ اللہ کو دے رہے ہیں نا، اللہ کو دے رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کے گھر کچھ کھانے کو نہیں تھا، صرف ایک روٹی تھی ان کے گھر، ان کی بیوی، 1 روٹی کا آٹا تھا، ان کی بیوی گئی پڑوس سے آگ کے لیے چنگاری لینے کے، پہلے زمانوں میں نہ ماچسیں تھی نہ کچھ تھا، چنگاری لینے گئی کہ آ کے آگ جلا لوں گی، 1 روٹی پکا لیتی، دونوں میاں بیوی کھا لیں گے۔ جب وہ واپس آئی تو وہ آٹا پیڑا جو بنا ہوا تھا وہ بھی اس کے شوہر نے اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ اب وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ وہ آٹا کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا دوست کو دے دیا۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو دروازہ بجا، پڑوس میں کسی کی دعوت تھی، انہوں نے اللہ کے نام کا کھانا دیا، انہوں نے روٹیاں اور بھر کے سالن جو ہے وہ بھیجا اس صحابی کے گھر۔ تو صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی، ہائے ہائے ہائے، کیا ہی تاریخی جواب دے دیا بیوی نے، کہنے لگی جس دوست کو آپ نے کھانا دیا تھا نا، وہ دوست سود سمیت آپ کو واپس لوٹانے آیا ہے، مطلب آپ نے تو روٹی دی تھی، وہ پکی پکائی روٹی اور سالن بھی لے کر آیا، آپ نے تو آٹا دیا تھا نا۔ یعنی اللہ کو کچا آٹا صدقہ کیا، اللہ نے روٹیاں پکا کے سالن کے ساتھ بھیج دیا۔
ہیں؟ ایسا تعلق ہو اللہ سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کی ذمہ داری، تمہاری روزی کی ذمہ داری اللہ لے لے؟ صحابہ نے کہا ضرور چاہتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ ہمارے رزق کی ذمہ داری اللہ لے لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اعمال کو پکڑ لو۔ سب سے پہلے جو سورہ یاسین صبح پکڑتا ہے، سارے دن کی ذمہ داری اللہ کے پاس آ جاتی ہے۔ جو بھی سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، سارے دن کی ذمہ داری اللہ لے لیتے ہیں اس کی۔ پھر جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا کہ اس کی روزی کی ذمہ داری میری ہے، میری ہے اس کی روزی کی ذمہ داری، اللہ پاک نے فرمایا اس کی روزی کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں، میں اس کو جہاں سے بھی پہنچاؤں گا میں نے پہنچانا ہے۔ نماز سے سب سے پہلا وعدہ اللہ پاک آپ سے یہ کر رہے ہیں۔ اور بے نمازی خوار ہو جائے گا روزی کمانے کے لیے، لیکن اس کو روزی نہیں ملے گی۔ خوار ہو جائے گا بے نمازی، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لیکن اس کو روزی نہیں ملے گی۔ روزی دے گا اللہ، عزت والی بھی دے گا، عافیت برکت والی بھی دے گا۔ تھانوں میں، کچہریوں میں، ہسپتالوں میں نہیں لگے گی، مسئلے مسائل میں نہیں لگے گی، وہ روزی ملے گی آپ کو نماز سے، نماز کے بغیر نہیں ملے گی۔ آج ہم ہر طرح کی محنت کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، ہر طرح کی محنت ہو رہی ہے پر نماز نہیں پڑھ رہے ہم، جس کی وجہ سے ہماری روزی ہم سے بھاگتی چلی جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے ہماری روزی، ہم پیچھے پیچھے ہے، روزی آگے آگے ہے، اور ہاتھ میں آتی ہے تو چھٹ جاتی کیونکہ برکت نہیں ہے۔ برکت والی چاہیے تو نماز کی پابندی کریں، اللہ کے بندوں کو کھلائیں، اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے تو اللہ آپ کو کھلی روزی دے گا۔ اور اگر آپ روک روک کے رکھیں گے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ اللہ کی راہ میں دینا، تو پھر اللہ پاک آپ کو خوار کر دیں گے۔ اور نہ ہی نماز کی پابندی کے کمانے میں تو آپ صبح شام لگے ہوئے لیکن اس کے سامنے جھک نہیں رہے۔ اگر آپ جھکیں گے تو وہ تھوڑے میں زیادہ برکت دے گا انشاءاللہ، تھوڑے میں۔ تو یہ نسخہ تھا ایک چھوٹا سا میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، اس نسخے پر عمل کیجئے اور تھوڑی سی اپنے اندر یہ چیزیں لائیے تاکہ آپ کی روزی میں برکت ہو۔ کہاں سے آئے گی برکت جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے؟ کہاں سے دیں گے اللہ برکت؟ نماز کی پابندی ہی نہیں ہے، قرآن گھر میں کھلتے ہی نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہر نماز کے بعد ایک ایک رکوع کم از کم پڑھیں تاکہ آپ کی ترتیب بنے، آہستہ آہستہ قرآن کو دیکھے، زیارت کرے اس کی، اس سے آپ کی ترتیب بنے گی انشاءاللہ۔ قرآن کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، اس کی زیارت سے بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے جس سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص، سلام اور درود پاک۔